الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ حجر کا آخری رکوع اور اس کی آخری آیات اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک خاص حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کنارہ کشی کیجیے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب پیدا کرنے والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے، خلاق بھی ہے پیدا کرنے والا، اور علیم بھی ہے جاننے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کو بار بار تلاوت کی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن مجید عطا کیا ہے۔ سبعًا من المثانی، بار بار تلاوت کی جانے والی 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں سبعًا من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کی فضیلت خود قرآن مجید میں آئی ہے۔ باقی صورتوں کے فضائل تو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی فضائل والی صورت ہے کہ خود قرآن مجید میں اس صورت کی فضیلت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ سبعًا من المثانی، بار بار تلاوت کی جانے والی 7 آیات۔ اسی وجہ سے علماء کا مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پورے قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جیسے سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے، تو سب سے زیادہ فضیلت والی صورت پورے قرآن مجید میں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي فرما کر سورہ فاتحہ کو اپنے احسانات میں سے ایک احسان کے طور پر ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو بار بار تلاوت کی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ ان غیروں کو جو ہم نے دنیا کی مختلف نعمتیں عطا کی ہیں ان کی طرف اپنی آنکھیں مت جھکائیں۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کے بارے میں غم بھی نہ کھائیں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھیں۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ہوں ڈرانے والا کھول کھول کر۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا یعملون، کہ جو لوگ قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں،
تیرے رب کی قسم ان سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور بضرور ہم قیامت کے دن سوال کریں گے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے کھول کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار علی الاعلان اسلام کی دعوت دینے کا حکم ملا ہے۔ دعوت کے پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے سال ہیں۔ پہلے 3 سال آپ علیہ السلام نے خفیہ طریقے سے دعوت دی، لیکن جب سورہ حجر کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی تو اس میں آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھل کر بیان کر دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں یا آپ سے مذاق کرنے والے ہیں، آپ کو انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جواب کے لیے ہم کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں۔ فسوف یعلمون، عن قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا جی کڑتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے۔ یہاں پہنچ کر قرآن مجید کی 15ویں سورۃ الحجر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سورت کو سورہ حجر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اصحاب حجر یعنی قوم سمود کا ذکر آیا تھا۔ قوم سمود وہ تھی جو پتھروں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ اس قوم کے نام پر اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ مکی دور کی یہ سورت تھی جس میں آپ علیہ السلام کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم ہوا۔ 99 آیات پر مشتمل اس سورت کا اختتام ہوا۔ کل سے انشاءاللہ قرآن مجید کی 16ویں سورۃ النحل کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔